اور ہماری یہی سبمیشنز ہے کہ خان صاحب کوالیفائڈ ہے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں. خان صاحب کی تو کیا باقی ورکروں کو بھی لڑنے نہیں دے رہے. یہی ہماری اسٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف جس پلان کے تحت آیا ہے وہ تو پورے ٹیم کو لڑنے نہیں دے رہا. صرف ایک لیڈر اور دو کے اور تین کی بات نہیں, وہ تو کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دے رہا. وہ آپ کو حوزدار سے لے کے پی کے کوہستان تک جائے, ہر جگہ میں کوشش کی گئی کہ وہاں سے لوگوں سے ان کے نامینیشن پیپر کی آنے میں سبمیشن کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے. تو آئین قانون کے مطابق خان صاحب کوالیفائڈ ہے. ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی نامینیشن فارم ایکسیپٹ ہوں گے. اگر وہ ریجیکٹ بھی کرتے تو اپیل الاؤ ہوگی اور انشاءاللہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. گوہر صاحب یہ بتائیے گا, جو حکم امتناع ملا ہے سائفر کیس میں, اب اس ٹرائل کی کیا نوعیت ہے, کیا ہے؟ دیکھو کل اس ٹرائل میں ڈیٹ ہے, کل تو شاید جج صاحب آئیں گے. اب نیکسٹ کی جب ڈیٹ دیں گے, چونکہ پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہے, اس لیے نیکسٹ کل جو ڈیٹ ملے گی وہ 11 تاریخ کے بعد کی ڈیٹ ہوگی. دیکھو ہم پہلے دن سے جج صاحب کو بھی عرض کرتے رہے, ہم حکم امتناع 11 تاریخ تک, تو 11 تاریخ کے بعد کی کوئی ڈیٹ پڑے گی. تو گوہر صاحب یہ بتائیے گا, جیسا آپ نے گزشتہ جو اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا, جبکہ یہ بالکل صحیح ہے. چیئرمین بننے سے پہلے یہ بیانیہ تھا کہ ان کو زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے دھکیلا گیا, ان کے لیے نرم گوشہ تھا. نہیں دیکھیں ہماری دو چیزیں, نہیں ہماری دو چیزیں, وہ ہم نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے اور وہ بھی دی. ہم ضرور یہ رکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ان میں انوالو ہیں کہ ان کی فیملی پہ باقی بڑے سخت حالات آئے جن سے مجبور ہو کر کہ وہ اگر کوئی پریشر برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تو کچھ سرکمسٹانسز میں کر لی. لیکن ہمارے ورکر سپورٹر ہے اور پارٹی کی ایک پالیسی ہے, متفقہ پالیسی یہی ہے جو خان صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے دی تھی کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں ان کو ہم ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے. تو کیا فواد چودھری بھی اس تلوار کے نیچے آئیں گے؟ دیکھیں جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے ان کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے. یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ ہے. راولپنڈی میں شیخ رشید بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے حوالے سے متضاد بیانات آ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے شیخ رشید سے متعلق؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب کی وہ اپنی پارٹی ہے اور اپنے پارٹی سے جو ہے وہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کسی اور پارٹی کو کسی سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں. فی الحال پی ٹی آئی کا ارادہ یہی ہے کہ ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہم الیکشن لڑیں گے, اپنے نمائندے کھڑے کریں گے اور کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑیں گے. ٹکٹ جاری کرنے پہ ابھی آپ لوگ کس پوزیشن پہ پہنچے؟ دیکھیں ٹکٹوں کے بارے میں ایک تو میں آپ کو بتا دوں, مجھے جس طرح خبریں آئی ہیں تو کچھ لوگوں نے کوئی لسٹیں آپ سے شیئر کی ہیں, کچھ ویسے لسٹیں کی ہے. کسی نے بھی کوئی لسٹ اگر شیئر کی ہے کوئی نام آیا ہے وہ بالکل غلط ہے. پریس کانفرنس کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پریس کانفرنس کریں گے. پریس کانفرنس کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ سارا ڈیٹیل دیں گے آپ کے سامنے. وہ نام سائن کر کے ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیں گے, ویب سائٹ پہ بھی چڑھائیں گے. وہی لوگ ہوں گے جس کو پارٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم دستخط شدہ کر کے سائن کر کے دیں گے. جو بھی لسٹ پہلے آئی ہے وہ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ ہم الیکشن جو ٹکٹس ہے وہ فائنل کر رہے ہیں 2-4 دنوں میں اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور اسے کنسلٹیشن ہماری جاری ہے اور آلموسٹ فائنل ہو چکے. انشاءاللہ 1-2 دنوں میں فیصلہ بھی ہو جائے گا. 9 مئی کے بعد بہت سے آپ کے لیڈر اور کارکنان جو ہیں وہ روح پوش ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ان کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ لوگ کب کوئی ایسا کوئی پینل کریٹ کریں گے؟ دیکھیں ہمارے جتنے بھی لیڈر تھے وہ لیڈروں نے جہاں تھے لیڈر اور ورکر سپورٹر سب نے اپنے نامینیشن پیپر فائل کر دیے ہیں. جن لوگوں پہ کیسز تھے وہ باہر آ چکے اور عدالت کو جا چکے اور عدالتوں سے ریلیف لے چکے ہیں, یا اگر وہ نہیں ہے تو وہ کل پرسوں میں متعلقہ عدالتوں میں جا کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے. اور ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے کہ دیکھیں اگر اتنا بڑا وقوع اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں 10,000 لوگ انوالو ہے تو ہمارا پہلے دن سے یہی ہے کہ اس کی آپ انکوائری کرو. لیکن جس پہ بھی کوئی پرچہ ہے, لیٹس سپوز کل تک ہمیں نہیں پتا تھا کسی ایک کو بھی کہ شاہ صاحب 12 اور ایف آئی آر میں بھی مطلوب ہے. کل پتہ چلا رات کو کہ شاہ صاحب اور کیسز میں بھی انوال ہے. تو یہ پتہ نہیں کس نے ایسے ایف آئی آر ہوگی جس میں ہماری لیڈرشپ انوال ہے. کل تک جتنے کیسز تھے لیڈرشپ کو جتنے بھی کیسز کا پتہ ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لا کے متعلقہ کورٹوں میں پیش ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی جب عمران خان صاحب سے تفتیش کے لیے راولپنڈی پولیس اور پنجاب کے دیگر ڈسٹرکٹ سے پولیس آتی رہی ہے تو اس دوران باقاعدہ طور پر شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی تفتیش ہوتی رہی ہے. تو شاہ محمود صاحب ان کے وکلاء یا ان کی فیملی کو کیسے
اس بات کا علم نہیں تھا کہ شاہ محمود صاحب 9 مئی کے واقعات میں نامینیٹ ہو چکے؟ دیکھیں کسی بھی کیس میں نہ کوئی آئی او آیا، نہ کوئی پولیس افسر آیا، نہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اس کسی جو FIR میں کل جس کا تذکرہ ہوا ہے نہ ان میں انہوں نے شامل تفتیش کر کے کیا ہے. یہ تو ان کا تذکرہ ہے کہ کسی کی سٹیٹمنٹ پہ ان کو انوالو کیا گیا اور نامینیٹ کیا گیا ہے. شاہ صاحب جتنے عرصہ تک یہاں رہے ہیں میرے علم کے مطابق اس سے کوئی ایسی تفتیش نہیں کی گئی تھی ان کیسز کے بارے میں، نہ ہی ان کو اور ان کے خاندان کو پتہ تھا کہ کسی ایک کیس میں وہ انوالو کرایا گیا ہے. یہ بتائیے گا بھلا آپ کو واپس ملا ہے، سائفر کیس میں دونوں ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اب آپ کو سائفر کیس میں حکم امتناع بھی ملا ہے، عدالتوں سے تو آپ کو ریلیف مل رہا ہے الحمدللہ. اس وقت جو اصل پروسیس ہے الیکشن کا، الیکشن کمیشن سے مطمئن ہے آپ جو ان کی کارکردگی؟ دیکھو الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے کوئی مطمئن نہیں ہے. اگر مطمئن ہوتے تو دیکھو یہ کیئر ٹیکر سٹ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہی ہے. کل جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے دھکے دیے، یہ تو یہ قوم کی روایات ختم ہو چکی ہے. اس کے ساتھ آپ نے اس کے سٹیٹس کا خیال نہیں رکھا. جتنا عرصہ وہ پارلیمان میں رہے اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا. جتنے عرصہ سے پورے دنیا کے فورم پہ وہ اس ملک کو ریپرزینٹ کرتا رہا آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا. بلکہ ہمارے روایات بھی ہیں، ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ایک جگہ کا سجادہ نشین ہے، ہم ان کے ویسے بھی بڑا عزت کرتے ہیں. آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا. میرا خیال ہے یہ کیئر ٹیکر سٹپ ساری اقدار بلا بیٹی ہے، اور ایسے بے اقدار حکومت سے آپ کو کیا توقع ہوگی کہ وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں گے؟ یہ الیکشن کی کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں وہ اقدامات کرے. الیکشن کمیشن کو اور اقدامات کرنے چاہیے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن کو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ خود بھی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو دیکھ لے. شکریہ.